حضرت خادم صفی قدس سرہ کے مشائخ پہ روشنی ڈالنے کے لیے، ان کا بریفلی تعارف پیش کرنے کے لیے ہم حضرت مولانا محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرت خادم صفی قدس سرہ کے مشائخ جو اوپر گزرے ہیں، جیسے حضرت مخدوم شیخ سعد، حضرت مخدوم شاہ مینا، حضرت مخدوم شاہ صفی وغیرہ، یہ اولوالعزم اولیاء اور مشائخ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس سرہ کو جو یہ سلسلہ نظامیہ چشتیہ پہنچا ہے، کس کڑی سے اور کیسے پہنچا؟ اللہ والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قطب عالم حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کو صفوی فیضان جو پہنچا تھا یہ تو بالکل معروف و مشہور ہے، سبھی لوگ اس سے واقف بھی ہیں کہ آپ صفوی بزرگ ہیں۔ صفوی بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز تک پہنچتا ہے۔ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز کے شیخ ہیں حضرت حفیظ اللہ شاہ قدس اللہ تعالی سرہ العزیز، آپ کے شیخ ہیں۔ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز کو جو سلسلہ پہنچا ہے اس میں ایک نمایاں نام، بہت ہی اہم نام، شیخ الاسلام حضرت مخدوم شیخ عبدالصمد معروف بشاہ صفی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز ہیں۔ مخدوم شاہ صفی کے نام مبارک سے صفی پور آج مشہور و معروف ہے دنیا میں، اور ساری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ مخدوم شاہ صفی قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدین میں اور ان کے خلفاء میں حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سب سنابل کا نام آتا ہے، اور ان کی شخصیت سے بھی دنیا واقف ہے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس اللہ سرہ العزیز کے شیخ ہیں حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی قدس اللہ سرہ العزیز۔ حضرت مخدوم شیخ سعد قدس اللہ سرہ العزیز مخدوم کبیر کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ بیک وقت زبردست نحوی، اصولی، عالم و فاضل، عالم شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ زبردست عالم طریقت اور مرشد کامل رہنمائے زمانہ تھے۔ آپ کی شخصیت کا جو تعارف ہے اس وقت اور پہلے بھی لوگوں نے آپ کی شخصیت کو جو جانا ہے، وہ سب سے زیادہ دو چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو جانا ہے۔ ایک تو آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس اللہ سرہ العزیز کی وجہ سے، کہ ساری دنیا حضرت مخدوم شیخ سعد قدس اللہ سرہ العزیز کو اگر آج جانتی ہے تو سب سے زیادہ ان کے مرید، ان کے اولوالعزم خلیفہ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس اللہ سرہ العزیز سے جانتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ تصوف کا ایک مشہور و معروف متن الرسالۃ المکیہ، جس کے مصنف علامہ قطب الدین دمشقی متوفی 780 ہجری، ان کی کتاب الرسالۃ المکیہ کی آپ نے شرح کی۔ ویسے الرسالۃ المکیہ کی تو اور بھی شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن ساری شرحیں ناپید ہیں۔ ان میں مجموع السلوک الرسالۃ المکیہ کی شرح کے طور پر پوری دنیا میں ہمیشہ مشہور و معروف رہی، علماء نے اس کے حوالے دیے، اور خانقاہ عارفیہ کے روح رواں داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی کی علمی سرپرستی، روحانی رہنمائی میں خانقاہ عارفیہ کی ٹیم نے، شاہ صفی اکیڈمی کی ٹیم نے اس کتاب کا ترجمہ شائع کیا ہے، اور وہ ترجمہ اس وقت دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ تو حضرت مخدوم شیخ سعد قدس اللہ سرہ العزیز کو حضرت مخدوم شاہ مینا قطب اودھ، قطب لکھنؤ مخدوم شاہ مینا قدس اللہ سرہ العزیز سے خلافت حاصل ہوئی۔ ان کو حضرت مخدوم شیخ سارنگ مشگمہ شریف سے خلافت حاصل ہوئی۔ ان کو حضرت شاہ راجو قتال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے خلافت حاصل ہوئی، اور ان کو حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے خلافت حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم جہانیہ کو متعدد مقام سے، متعدد طرق سے خلافتیں حاصل تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ ان کو سلسلہ چشتیہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی قدس اللہ سرہ العزیز سے خلافت حاصل ہوئی۔ یوں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز کا سلسلہ حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے چشتی نسبت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ حضرت مخدوم جہانیہ کو جو دیگر اجازتیں قادریہ کی اور سہروردیہ کی جو اجازتیں تھیں، وہ اجازتیں بھی آپ تک منتقل ہو کر کے پہنچی ہیں۔
اور جہاں تک حضرت کے تعارف کی بات ہے تو حضرت مخدوم شیخ خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور دنیا کو اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے حضرت مخدوم خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ نے چن لیا تھا، ان کو منتخب فرما لیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو منتخب کر لیتا ہے نا تو بچپن سے ہی اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بالائے سرش ذہوش مندی میتافت ستارہ بلندی، حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی آپ کو دنیاوی لہو و لعب کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، آپ کی توجہ طلب مولا کی طرف تھی۔ آپ نے یوں تو پہلے بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا کر کے رکھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب آپ حضرت حفیظ اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے تو بیعت کے بعد خصوصیت کے ساتھ آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، عشق مولا کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزاری، فقر و فقہ کی زندگی گزاری، توکل و زہد کی ایک اعلیٰ مثال بن کر کے زندگی گزاری اور ایک اعلیٰ درجے کے مربی بن کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف 58 سال کی عمر پائی، لیکن 58 سال کی عمر پانے کے باوجود آپ نے 42 خلفائے اعظام تیار کیے، اور وہ 42 خلفاء ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک فرد سے دین و تصوف کا، احسان و سلوک کا عظیم کارنامہ انجام پایا۔ یہ حضرت خادم صفی قدس اللہ سرہ العزیز کی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ صفی پور شریف کے عظیم ولی، معروف شخصیت حضرت قدرت اللہ غوث الدہر قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد صفی پور شریف میں ایک ایسا چراغ روشن ہوگا جس چراغ کے ارد گرد لوگ پروانہ وار فریفتہ ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے مشائخ کی تعلیمات اور ان کی روحانیت عام ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ فیض یاب ہوں گے۔ تو بزرگوں کا کہنا ہے، علماء کا ماننا ہے کہ حضرت قدرت اللہ غوث الدہر قدس سرہ کی اس پیشن گوئی کے حضرت خادم صفی قدس سرہ مصداق بنے، اور آپ کی ذات سلسلہ صفویہ، سعدیہ، مینائیہ، چشتیہ کو بڑے پیمانے پہ فروغ دیا، اور آپ کے ذریعے خلق خدا کو اس سلسلے کی روحانیت سے زیادہ مستفیض ہونے کا موقع میسر آیا۔ خود صفی پور شریف میں بہت سارے اولیاء آج آرام فرما ہیں، اور صفی پور کے مشائخ کی ایک خاص بات ہے کہ جو ان کی صحبت میں جاتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایک میکدہ بن جاتا ہے، ایک انجمن تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفی پور شریف میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی خانقاہ ہے یا مزار شریف ہے وہاں مسجد بھی ہے، اب بڑے اہتمام سے کنواں بھی ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں وضو کے لیے، طہارت کے لیے کنویں ہی کا ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے پانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تو کنواں اور مسجد ہر درگاہ میں دیکھنے کو آتا ہے۔